پہنچا جو قریب شہ سب گھر کھاچے دیکھ کر حالے شہیدی ہوا مزدار کچھ تو پہچان گیا کرنا لگا پر کاسے عرضوں کرنے لگا شاہ سے بڑھ کر کاسے ارے ہے پتہ آپ کو معلوم جہاں اترے ہیں ایک جگہ بادشاہ کون مقام اترے ہیں شہگاہ لامت بھوتو یہ بے ساختہ بولے مالا ارے خود سورا شہزی جا تو قاسم نے دیا دی خبر دل نے غم ہجر کا چارہ خطائے ارے پڑھ کے سرنامہ یہ بولے کہ ہمارا نام برشا کے قدموں پہ گرا پیٹ کے سر تھام کر شانے آسد یہ پکارے سرور ارے رونا پھر پوچھ دو پہلے کے بنی کیا ہم پر اس نے کیا نکلتا ہے کلیجہ پھٹ کر ارے کئیے خدا میں شہنشاہ عرب بچے ہیں ارے جلد بدلائیے یا شاہ کے سب بچے ہیں شیخ کو سلطان جو بندام ہے بس دو بند کئی آقا کسر حضرت شبر نے کہا کئی آقا کسر حضرت شبر نے کہا جلد بدلائیے عباس دلاور نے کہا جلد بدلائیے عباس دلاور نے کہا مجھ کو گلدستہ دیا ہے علی اکبر نے کہا گود میں لائیے مولا علی اکبر نے کہا گود میں لائیے مولا علی اکبر نے کہا حکم ہے بادشاہ جن و بشر ہو جائے میرے آنے کی محل میں بھی خبر ہو جائے شیخ کو بس آخری من چورانے جو بننا شاہ فرمانے لگے مر گئے سب کوئی نہیں شاہ فرمانے لگے مر گئے سب کوئی نہیں کون ہے جس سے کہیں جائیں گے اب گھر میں ہمیں پرچیاں چاند سے سینے پہ دلیروں کے چلی اگر دیکھتے دیکھتے نظروں سے چھپے ماہ گھری اور دیکھتے دیکھتے نظروں سے چھپے ماہ گھری اور سب کے سب پیاسے شدت سے موئے ہیں کاسے ارے علی اصغر کو بیدار ہوئے ہیں کاسے شیخ کو
میں نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں اور اعظام مولانا حسین قومی جنرل پرساد قبلہ سے براہ کرم تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو امت کی ذمہ بارہ نعرہ صلوات جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے التماس ہے کہ براہ کرم ہال میں تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ بارہ نعرہ صلوات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات تمام معزز حاضرین، آپ کی خدمت میں سورہ تین کی دو آیات کی تلاوت میں صرف حاصل کیا ہے، اس میں بارے میں ہے شاید 95 نمبر کا سورہ ہے 95 سورہ تین۔ بہت سے حضرات کو یاد ہوگا، نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تھوڑی باتیں جو نامانے وقت کے اندر اتنی گنجائش ہے، اگرچہ ماشاءاللہ اس مجلس کو الہباد جیسی جگہ میں جہاں پر ایک سے قابل افراد موجود ہیں، علماء میں انہیں پڑھنا چاہیے تھا، مگر ہمارے اقبال صاحب جو ہیں ان کی کرم فرمائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پھر لگا کہ ٹھیک بھی ہے، انہوں نے ہم کو اس جگہ پر رکھا ہے۔ تو دیکھیں پیچھے اسی اسٹیج کی بات ہے، آ آ ای ای او جو ابتدائی ذکر کرنے والا ہو وہ یہاں بیٹھے، بتائے علماء کی جگہ شاید یہاں نہیں ہے۔ صلوات محمد بہرحال اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس
اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے تو ایک علمی مرکزی میں ہونا چاہیے جو تذکرہ کیا جائے، کیونکہ آپ علم کی شمع جلانے کے لیے آئے تھے، اور جن مرحوم کے ایثار ثواب کی مجلس ہے ان کا بھی علم سے بڑا طولانی رشتہ رہا ہے، استاد کی حیثیت سے بھی، اور پھر بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک ادارے کی ممبرشپ اور اس کو چلانا، یہ تمام ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ جدید میں جگہ دے، اور ان کے جتنے ورثہ ہیں ان کو ہمیشہ اس صبر جمیل کی توفیق دیتا ہے، اور تمام شرکاء جو اس وقت موجود ہیں ان کے ماں باپ اور ان کے مرحومین کو معلومات پر رحم فرمائے جو لوگ آئے ہیں۔ کہ واقعاً اسلام کا یہ بہت بڑا پہلو ہے، اور جس پر ہم لوگ جتنا وہ کریں، شکر کریں اور وہ رشک کریں، آدمی مرنے کے بعد کہاں یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ بہت مشہور شعر ہے ان کا قمر جلالی صاحب کا کہ تباہ کے قبر میں سب چل دیے دعا کا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یہ قمر جلالی نے فرمایا کہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، مگر کم سے کم ملت اسلامیہ یہ ہے کہ یہ تو شاعری تھی، شعر کا بہت اچھا شعر بھی ہے، لیکن بھولتی نہیں ہے ملت اسلامیہ نہیں بھولتی۔ آج 40واں ہے، اس سے پہلے کتنی مجلسیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہے گی اور یاد رکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر اچھا ایک چیز موضوع پر پراپرلی آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تھوڑا سا پوری ملت اسلامیہ کو اپنی روایت پسندی اور ٹریڈیشنلزم کو قائم رکھتے ہوئے ایک نئی فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب کا دیکھیے، ایصال ثواب تو پتہ نہیں، بس صرف آپ کی اپروچ سے ایصال ثواب ہو جاتا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، یاد آ جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کسی چاہنے والے نے گھر بنوایا تو بلایا اپنے یہاں کہ آپ آئیے اور آپ کے قدموں کی برکت کو نصیب پائے۔ آپ گئے تو اس کے گھر میں ایک روشن دان تھا جو پورب کی طرف تھا، مشرق میں تھا، ایسٹ میں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ ابھی سمجھ نہیں یہاں مجھے کھڑکیاں کیوں ہیں یہ؟ تو اس نے کہا جو بھی روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو اب تک نیت کرنا نہیں آیا، تمہیں نیت کرنا نہیں آیا۔ اب مولا اس میں نیت کرنے کا کیا دخل ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس سے مجھے نماز فجر کا اندازہ ہو جائے گا، تو جتنا فائدہ تم نے بتایا وہ سب تو ہوتا ہی، یہ روشن دان تمہیں مستقل ثواب دیتا رہتا۔ اچھا میں اکثر کہتا ہوں آباد ایسی جگہ میں لوگ سن بھی لیتے ہیں، اگر سوچتے ہیں کریں گے ہم اپنی سی وہ بات نہیں ہے۔ اب جنازہ لے کے چلنے کے بارے میں احکامات دیکھیے کہ کیا کیا ہے۔ جنازہ جب لے کے چلا جاتا ہے، ثواب سارے ثواب وہ بھی ہے، کوئی آدمی چلے اور ایک آدمی کو چار طرف سے کندھا دے کوئی سارے ثواب کر دے، قیامت کر دے، جتنا ثواب اس کو ہوا ہے، مگر اس طرح چلے تو جیسے امام اور رسول چاہ رہے ہیں کیسے چلنا چاہیے جنازے کے اندر، بات چیت کرتے ہوئے نہیں چلے، مزاج کرسی کرتے ہوئے نہیں، سلام دعا نہیں، وہاں تو سلام کرنا بھی مطلوب ہے جنازے میں، گفتگو کرتے ہوئے نہیں۔ اچھا بھائی ہم لوگ ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں سب کو ایک دن مرحوم ہونا ہے، ہم پڑھنے والے کو بھی اور آپ تمام سننے والوں کو ٹائمنگ کا فرق ہوگا، وقت کا فرق ہوگا۔ تو وہی آپ دیکھ لیجیے کہ جیسا ٹریٹمنٹ آپ اپنے بعد والوں سے چاہتے ہو ویسے ہی کریے، ہمارے مر جانے کے بعد کسی کو کوئی اثر ہی نہ ہو، اگر ہم یہی چاہتے ہو تو یہی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اگر یہ تو ٹریڈیشنلزم کو جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا، تب ثواب ہو جائے گا۔ آپ سخاری ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اس کا ثواب ہو جائے گا۔
بعض اوقات تو میں پڑھتا ہوں، میں اکثر زور سے اس کے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں کہ اتنی دیر تک تو مجمع پھنسا رہے. بتا کتنے لوگ اتنی دیر میں شاید وہ 2-2.5 آیت کی جگہ پر پورا سورہ فاتحہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کو ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے. بڑے ماشاء اللہ کتنے لوگ تو شہر کے ہو کتنے باہر سے آئے، شہر سے بھی جو آئے انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے یہ سارا ثواب میں اکٹھا ہو جائے اور ہمیں بھی مل جائے اور ان کو بھی مل جائے. کیوں ہم ویسٹیج آف ٹائم کر کے جائیں کہ اپنا وقت برباد کر کے جائیں، نہ ہمیں کچھ ملا نہ ان کو. بلکہ ہو سکتا ہے گنہگار ہوں تو انہوں نے تو بیچارے نے مرنے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا انتظام کروایا تھا، ہم ہی نے کچھ نہیں کیا، ہم سب کے واپس کے دے گئے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ کو صرف ایک صحیح نیت ہو. آپ گھر سے چلیں مجلس کے لیے اس نیت سے چلیں، اللہ خوش ہوگا اس سے. آپ اپنے ایک مومن دوست کے یہاں جا رہے ہیں اس کی رعایت کرسی کرنے کے لیے کیونکہ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور مومن کی زیارت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی رعایت کرسی کرنا بھی ثواب کا کام ہے. اس نیت سے چلیے ثواب ہو جائے گا. وضو کر لیجیے تو اور ثواب ہو جائے گا. یعنی مومن سے ملنے جا رہے ہیں وضو کر کے چل رہے ہیں ثواب ہو جائے گا. مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں وضو کر کے چلیں گے ثواب ہو جائے گا. اچھا کبھی کبھی پینالٹی بھی لگتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور میں کہہ دوں گا پینالٹی کیوں لگتی ہے کہ مجلس اندر ہو رہی ہو باہر یہ ٹہل رہے ہو اور پھر سب لوگ یہ کہیں. ابھی دیکھیں ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کسی آدمی کے دل میں اگر محبت نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو تو وہ کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے. رسول اللہ نے فرمایا واقع تو ہے سیاہ ستہ بھی عجیب موجود ہے. تو وہ جنت کی بو نہیں سکتا. مگر محبت کے تقاضے کیا ہے یہ ہمیں ذرا سمجھائیں. تقاضۂ محبت کیا ہے؟ اچھا سوچیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اپنے والد سے بہت کرتے ہیں اپنی ماں سے، کسی جگہ پر ان کا ذکر ہو رہا ہو اگر معلوم ہے اندر ہمارے پر تعریفیں ہوتی ہیں تو ہمارا بات کھڑا رہنے کا پیچھے آئے گا. آپ جن کے لیے آئے آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں انہیں سے محبت ہے. یہ آدمی جو پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا یہ کس کی تعریف کر رہا تھا؟ اپنے والد کی کر رہا تھا، اپنی ماں کی کر رہا تھا، اپنی بہن کی کر رہا تھا. یہ محمد و آل محمد کی تعریف کر رہا تھا. آپ کو اگر واقعی محبت تھی تو کیسی بھی کرے. مجھے مجھے صاحب نے یہ سال دیکھی مجھے بہت پسند ہے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے جتنی بار بھی ہو، مجھے صرف ایک طرح کا نشہ چاہیے وہ چائے ہے. صبح دکان تک ملانے کتنی مرتبہ چائے پی لیتا ہوں، یہ نہیں سنتا ہوں کہ اب تک کئی ہزار یا کئی لاکھ پیالیاں پیتا ہوں اور چھوڑو. جو لوگ سگریٹ پیتے جانتے ہیں نقصان کرتی ہے مگر پیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا لوٹی پیے پھر پیے. تو جب دنیا کی مادی چیزیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو اگر محبت ہوتی ہے تو اتنی پسند ہے تو وہی قطع صحیح. مولا کی تعریف میں ایک قطع جو آپ 100 مرتبہ سن چکے ہیں کیا وہ سگریٹ سے بھی کمزور ہے جو آپ مستقل پیتے رہتے ہیں؟ وہ 101 بار پڑھا جائے، وہ 102 بار پڑھا جائے، پڑھتے رہو. ہم کو وہ اچھا لگتا ہے. کہنے یہ تمام چیزوں کے اندر ایک مزاجی طور پر ہماری بھی ضرورت سلوات کی کچھ مشکل نہیں، صرف آپ کی اپروچ کی بات ہے. آپ اچھا دیکھیے یہ بات نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کو تو مطلب ایک جگہ دی گئی اور میں مجھے میری ذمہ داری تھی میں نے کہہ دیا، لیکن اصل یہ ہے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے. سو کے لوگ نہیں کرتے کہ میں بھی نہیں کروں گا. آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے ایک بات، آپ اس پر عمل کریے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، نبی کیا چاہ رہے ہیں، قرآن کیا چاہ رہا ہے، آپ اس پر عمل کریے. کافی ایک ایک آدمی کرتا رہے گا دھیرے دھیرے سب لوگ آدمی ہو جائیں. ہم کہتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ قابل تعریف چیزیں ہوتی ہیں. آپ عیسائیوں کے جنازے دیکھیں کس طرح چلتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، کیسے جاتے ہیں. ان کی ٹریڈیشن ہی صحیح، روایت ہی صحیح. مگر یہ کہ ہم یا اصل میں اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتیں سن کے ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ تھوڑی بہت پر تو ہمارے پاس اثر ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ابا مر گئے. اتنے واقعات کو پڑھنے پیش کیے جاتے ہیں اس طرح کے تو وہ ہماری نگاہ میں ہیں. تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، اثر انداز نہیں ہوتی. نہیں تکلیف اسے ہوئی ہے. ایک مومن کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ لگے.
تو یہ بات چیت میں آپ کے سامنے میں نے سورہ 3 کی تلاوت کے جو آیات پڑھی جس میں بہت آپ سنتے رہتے ہیں. اب وہ میں تو عربی کا تو کبھی طالب علم بھی نہیں رہا, تو اسکالرس کا ہونے والی بات تو کیا نہیں کہ وہ لقد لفظ جو آیا ہے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ لام بھی تاکیدی ہے اور قد کے معنی بھی یقیناً ہے. اللہ کی بات کو میں کہتا ہوں جو کہتے وہ یقیناً ہے. عربی اور عربی کے بغیر بھی اس نے کہہ دیا, اگر اس نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین تو بغیر اتنا اور لقد کے بھی الحمدللہ رب العالمین اس میں کوئی کسر نہیں ہوتی. ادھر بھی عربی زبان تو اس میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو تخلیق کیا, بنایا, ہم نے کریٹ کیا, ہیومن بینگ کو ہم نے کریٹ کیا. فی احسن تقویم, جو بہترین ساخت ہے یا اسٹیچر ہے اس پر بنایا. بالکل ہر چیز اتنی, اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ غور کر لیجیے, جس آدمی کو آپ بدصورت سمجھتے ہو اسے کہیے نہیں, اور اس کو اس نظر سے دیکھیے کہ کیا چیز اس کی غلط ہے. آنکھ جگہ پر نہیں ہے, کہ ناک کسی غلط جگہ چلی گئی ہے, کہ کام درست نہیں ہے, کہ بال غلط جگہ پر ہیں, آپ بتائیے. اور جو بتائیے جو رائے آپ کی ہو تو دیجیے تاکہ یہ اگر کر دیا جاتا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا. نہیں, ہر چیز پروردگار عالم نے جو اس کی باڈی کے اندر بنائی ہے, جو ہمیں دکھ رہی ہے, اور دل میں تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں, اس کا لیور کیسے ورک کر رہا ہے, پینکریاس کیسے کام کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے, دوسروں کی چھوڑ دیجیے. آپ کو جتنا آپ اپنے کو آئینے میں دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے کارخانہ آپ کے اندر بچتا ہوا ہے, کام کر رہا ہے. اتنے نوکر آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ ایک آدمی 2-4 دن وینٹیلیٹر پر آ جائے اور اس کے بعد پھر بل آئے تو اندازہ ہو جائے 75 سال کے آدمی کا 3 دن کا وینٹیلیٹر کا بل دیکھ لے, اور 75 سال اللہ کی طرف سے جو فراوانی ہے, جو آکسیجن دیتا ہے بغیر بل دیے ہوئے. اللہ نے حساب بھی نہیں مانگا, کبھی پیدا کیا چلو ٹھیک ہے تمہیں دیا تھا. تو شاید بیماریاں بھی ہم لوگوں کی اسی لیے ہوتی ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ تمہارے اوپر ہمارے کیسے کیسے احسانات ہیں, جو تو سمجھتے نہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے. پوری زندگی ہمیں 2000 میں بلڈ پریشر ہمارا بڑھا ہے, ہوا ہے, یہ ہمیں معلوم ہوا. ہو سکتا ہے 2000 میں ہوا ہو, 2000 میں, آج سے 20-21 سال پہلے. لیکن اس سے پہلے تو اللہ ہی کنٹرول کیے ہوئے تھا, ہمارے بس کا لگتا نہیں کہ ہم کچھ کنٹرول کرتے تھے. یہ جتنے ماشاء اللہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے سر, جتنی صحت و سلامتی وہ آپ کی کیا ہے. ہمارے نزدیک انتقال ہو گیا, اچھی بات کہا کرتے تھے کہ اگر انسانوں کے حوالے اللہ نے کر دیا ہوتا کہ بھی صبح کے وقت اپنی دل والی بیٹری کو آن کر دینا اور شام کو چارجنگ میں لگا دینا, اور یہ کڈنی والا سوئچ وہ آن ہونا ہوگا, تو کتنی انتقال کی خبر اسی میں ملتی کہ وہ کڈنی والا سوئچ آن کرنا بھول گئے تھے. کیا ہوتا نہیں, ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی, دل والا سوئچ نہیں آن کیا مر گیا, یا اس کی بیٹری نہیں چارج کی, صبح یاد آیا کہ دل کی بیٹری اہم کام ہم بھول جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے بنایا, تخلیق دیا, بہترین ساخت کے اوپر انسان کو بنایا, ایسا کسی جانور کو نہیں بنایا. آپ تلاش کر لیجیے کوئی جانور اس طرح کا ہو جو ایک بنایا گیا ہو, شیر ہو. آپ انسان کی کوالٹی, ابھی تو اس کی بات دنیا کے زیادہ تر جانوروں کو یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ خود کھانے کی طرف منہ لے کے جاتے ہیں. یعنی کھانے کی طرف, پانی پینا ہو تو جھکنا پڑتا ہے پانی کی طرف, کھانا کھانا ہو تو جھکنا پڑتا ہے کھانے کی طرف. انسان کو عالم نے تم نہ جھکو, تمہیں کیا ضرورت ہے, ہم نے سب تمہارے لیے بنایا ہے, تم کھاؤ کھاؤ. جھکنا تو بس میرے سامنے, باقی کسی ایک بار ہی سامنے آ جانا, باقی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ہر چیز تمہارے لیے. تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مگر بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ کیسے احسن تقویم دیکھیں. انسان کی کوالٹی جو ہے ہیومن بینگ کی, اس کی کوالٹی یہ ہے اس کا شعور, اس کے پاس ایک عقل ہے. عقل میں اضافہ ہوتا ہے علم کے ساتھ, سوچنے لگتا ہے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل ڈیولپ نہیں ہو پاتی, کیسے میں
ہینڈی کیپ ہوتے ہیں, مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہاتھ پیر میں کوئی کمی ہے؟ آنکھ کان اس میں کوئی کمی ہے؟ نہیں, عقل ڈیولپ نہیں ہو پائی جیسی ہونی چاہیے. تو جو بہترین سانپ پر پیدا کیا اس کے دو چار ڈیفیکٹو نمونے قدرت اس لیے پیش کر دیتی ہے کہ جب پرفیکٹ اپنے کو دیکھو تو سمجھ لو اس طرح کے بھی ڈیفیکٹو ہو سکتے تھے. یہ اپنی عقل کے اوپر بہت فخر نہیں کرنا, یہ ہماری دی ہوئی ہے. اور پھر جب ہم چاہتے ہیں تو چھین بھی لیتے ہیں. ارے ہم دوسرے کو کیا کہیں, ہم ہی اپنی چیزیں جھوٹا کرتے ہیں. یعنی کتنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, ماں بھی تو رکھی تھی کبھی تو ہم نے وہ موبائل کہاں رکھ دیا ہے, وہ کہاں چیز رکھی ہے, خود ہی رکھ کے بھول جاتے ہیں. بلکہ آپ تو یہ ہے کہ گھر میں جو موجود ہو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ یہاں پر رکھ رہے, یاد دلا دینا. مجھے تو ان کا لطیفہ احسان پہ یاد آ جاتا ہے. ان کے دوست آئے, دیکھا بڑے پریشان ہو رہے ہیں, کیا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں بھائی کسی نے بتایا تھا کہ بادام کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے, تو بادام بھگو کے کھانے سے. تو کہنے لگے وہ کہ تو ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ ہم کہنے کہاں رکھیں یہ یاد نہیں آ رہا. رات میں بھگو دیے تھے بادام, اب مل نہیں رہے, کہاں رکھے؟ تو کہنے لگے کہ آپ تجویز کریں تو اللہ تعالیٰ کہے ومن نومر ہوں نظر کے سو فیصد, جب آپ عمر کو زیادہ کرتے تو وقت الٹتے رہتے. اب آدمی صرف پکڑنے لگے, اسی لیے میرے سامنے تو بچے بیٹھے, نوجوان بیٹھے ان شاء اللہ. تو یہ سب تو اگر بزرگ کبھی کبھی ہماری طرح کے بزرگ گڑبڑ کریں تو ان کو معاف کر دیا کیجیے, کیونکہ ان کو چائلڈ ہوڈ میں چلے گئے. وہاں پر چائلڈ ہوڈ کی دوسری شکل ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں. پہلے آپ بتائیے, پہلے آدمی کو کتنا قابو رہتا ہے, پھر بعد میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ضروریات پر قابو نہیں رہ جاتا ہے. جیسے بچہ پیسے بلا ہو جاتا ہے, اسی کو ایسے ہی کرنے لگتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پوری تصویر آ لقد خلقنا الانسان فی احسن, ہم نے اس کو احسن تقویم پر خلق کیا, اس کو عقل دے دی, اسے حاصل لیا. علم کا اس کا کارنامہ کیا ہے کہ اپنی نالج کو, اپنے علم کو, اپنے گیان کو بڑھا دیتا ہے. آپ تو ماشاء اللہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی جانوروں کو بھی دیکھا ہے کہ نئی قسم کی شرٹ برٹ پہنے ہوئے, کچھ فٹ فٹ پہنے ہوئے, شیر ٹہل رہا ہو, جیسا دے دیا جو اس کے انسٹنکٹ تھے. اگر ایک کھانے میں نہ جانے کتنی چیزیں بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک دیکھا کتنی چینجز آئے. ماشاء اللہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, پہلے کے ولیمے میں اور اب کے ولیمے میں فرق ملتا ہے کھانے میں. اس کا مطلب ہے یہ ڈیولپمنٹ کھانے میں ہے جو ہوتا چلا جائے. اور یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں جو چیزیں ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے, یہ پیزا ہے, یہ چائنیز فوڈ ہے, یہ نوڈلس ہیں, یہ سب عقل کا کارنامہ ہے نا. کوئی آدمی کسی وجہ سے بنا رہا ہے, پیسہ کمانے کے لیے بنا رہا ہے, مگر بنا تو رہا ہے. اچھا جو جس زمانے میں ماشاء اللہ بزرگ پیدا ہنسی آتی ہے, ہم کو باہر کے فون بہت کرنے پڑتے تھے واشر کے زمانے میں. یہاں تو میں بک کرتا تھا کال جا کے, ایس ٹی ڈی کال بک کرتا تھا ایک سے 75 روپے منٹ بات ہوتی تھی لندن کرنے ہو یا 75, اور منٹ کا اگر 1 منٹ سے 2 سیکنڈ ہوا تو 75 اور لگتے ہیں. اتنی مختصر بات کی جاتی تھی کہ ہے اس کو چلی جاتا, اور بہت ضروری سمجھا جاتا تھا. اور اس زمانے کے 75 روپے, آج کم سے کم 750 روپے تو ہو گئے, اس سے کم نہیں, 750 روپے منٹ بات ہو رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا آج ترقی یہ ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, یہ کیسے آ رہا ہے, یا فیس بک ہے, واٹس ایپ فری کال ہو رہی ہے. اچھا وہ جو فری دے رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. دنیا میں کوئی آدمی کہ بھائی آپ لوگ یہاں بلائے گئے ہیں, یہ بھی جو سروس آپ کو دی جا رہی ہے فری, اس کا بھی مقصد ہے. جو آدمی مجلس کر رہا ہے وہ اپنے بزرگ کے لیے اشارے ثواب کرنا چاہتا ہے. آپ کے آنے سے ثواب میں اضافہ ہوگا, یہ ثواب اس مومن کو, اس مرحوم کو جائے گا. یہ ساری فکر ہوتی ہے نا, کیوں آئے ہیں, کیوں گئے ہیں, یہ انسان کے علم اور عمل کا تقاضا ہے. تو علم اس کا یعنی اس جامد نہیں ہوتا, رکا ہوا نہیں ہے, یہ ڈیولپ کرتا رہتا ہے. تو اب یہ اس میں جو علم ڈیولپ کرتا ہے انسان کا, تو انسان ہر چیز کی راہ میں ترقی کرتا ہے. اس میں بڑی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو بہترین صاف کا پیدا کیا, بہت سے اختیارات دے دیے. اگر ایسا تھوڑی دیر کو مان لیجیے اختیار نہ ہوتا, گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی ہماری, ہمارے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں, کر ہی نہیں سکتے گناہ. مطلب جیسے فرشتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے, کوئی کوالٹی بھی نہیں, گناہ نہیں کرتے.
اچھا انہیں بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتے تو روزہ پوری زندگی روزہ رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر تو ماشاء اللہ ماہ رمضان آنے والا ہے. شعبان کے روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکیں رکھیں. اور ایک نسخہ ہمارے علماء نے دیا ہے وہ آپ بزرگوں کے لیے دیے دے رہا ہوں. دیکھیں 15 شعبان کا روزہ ہے، 13، 14، 15 شعبان کا روزہ تو ہمیشہ کسی مہینے میں بھی رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے پورے مہینے روزہ رکھا. 13، 14، 15 میں رکھ دیں. رمضان میں نہیں، رمضان میں 30 شعبان کے 13، 14، 15، رجب کے 13، 14، 15 کسی مہینے کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھ دیجئے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے روزہ رکھا تو وہ روزہ پورے مہینے کا روزہ تسلیم کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو علماء نے میرے بعض لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ایسے بزرگ جو اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہ گئے اور ان کے حساب سے یا 27 رجب کا روزہ بہت اہم روزہ ہے، تو فرمایا کہ ایک مد اس نیت سے دینے کے پڑھنے والے میں تو روزہ رکھ نہیں پاتا ہوں، میں اس کی وجہ سے صدقہ کرتا ہوں کہ ایک مد تو اللہ مان لینا. اچھا مجھے اس پر اس لیے یقین رہتا ہے اس کا خزانہ تو خالی ہوتا ہی نہیں، کتنا دیتا چلا جائے تو اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام عطا کر دیا. تو اس لیے آپ کہنا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو یہ صلاحیت دی اور اسی لیے اس کے ثواب کو رکھا کہ اس کے اندر دوسری چیز کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اب پلٹتا بھی ہے. انسان کے اندر ایسی کوالٹیز بھی موجود ہیں، ایسی خرابیاں اچھائیاں دونوں لگی ہوئی ہیں کہ جو اس کو گرانے پر آئے، نیچے لے جانے پر آئے تو سب سے نچلے درجے کا بنا دے. یعنی اٹھانے پر آئے تو وہ موسیٰ بنا دے اور گرانے پر آئے تو فرعون بن جائے گا. یہ وہی آدمی ہے، فرعون کے پاس بھی عقل تھی، فرعون کے پاس بھی علم تھا، فرعون کے پاس بھی آنکھیں تھیں. فرعون کو بھی اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا تھا، ایسا نہیں ہے جو اس کو پیدا کرنے میں پروردگار ہے، لیکن اس نے اپنے کو گرایا. تو اس علم اور عقل کے ساتھ ہم لوگ ہیومن بینگ ہیں، ہم انسان ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اختیار کا بھی نقصان بھی ہوا ہے کہ بھائی اچھا بے اختیاری ہوتی، جو کام آپ بغیر اختیار کے کر رہے ہیں اس پر کوئی ثواب ہے؟ بغیر اختیار کے ہو رہا ہے. مثلا دل دھڑک رہا ہے، اللہ نے کوئی ثواب رکھا ہے؟ تمہارا دل دن بھر دھڑکا ہے، اتنی دھڑکنیں نہیں، اس کا یہ ثواب نہیں. تمہاری وجہ سے دھڑکے ہی نہیں ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے، دھڑک رہا ہے. تمہارے گردے صحیح فنکشن کر رہے ہیں، نہیں. اب آنکھ ہے آپ کے پاس، ابھی دیکھ رہی پر تو کچھ نہیں ہوا. کیا دیکھ رہی ہے اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ثواب میں کیا دیکھا. قرآن کے صفحات کو دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے، جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ دیکھا ہے. اچھا آنکھ سے اشارہ کرنا، نماز میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جب سلام پھیرا جائے تو آنکھ سے اشارہ دائیں بائیں ہونا چاہیے. ہمارے یہ تو نہیں ہے کہ پورا منہ ہوا اور پھر دیں، نہیں ہے، مگر یہ کہ آنکھ سے اشارہ رائٹ اور لیفٹ اگر اکیلے پڑھ رہا ہوں تب بھی، کیونکہ کس کو السلام علیکم ہو رہا ہے. ارے بھائی دو فرشتے ہیں، تھکے جا رہے ہیں ہمارا کام دیکھتے دیکھتے. ارے داہنے والے کم تھکتے ہیں، بائیں والے ہی زیادہ پست ہو جاتا ہے. تو اس کو السلام علیکم السلام علیکم اپنی آنکھ کے صحیح مستحب ہے اشارہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. آپ نے آنکھ سے اشارہ کیا اس نیت سے ثواب ہو گیا. اور ابھی آنکھ سے کسی آدمی کو مذاق اڑانے کے لیے اشارہ کر دیا، یہ گناہ ہو گئے. کسی کو ہے آنکھ مار رہے یہ بتانے کے لیے دیکھا بیوقوفی کیسی چیز میں، تو وجہ سے ہی آپ نے کیا. یہ کیونکہ اختیار تھا، جہاں سے آپ کا اختیار شروع ہوا تو اب ہاتھ کیوں اٹھایا تھا اور پیر کیوں اٹھائے اور آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، استاد نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، زیادہ ثواب، بیٹھ جائیں کم ثواب، جہاں سے آپ کے اختیارات شروع ہو رہے ہیں. تو انسان کے اندر اتنی کوالٹی پروردگار عالم نے ڈال رکھی ہیں، یاد رکھیے گا سب ہیں، جو اس کو ٹیمپٹیشن اور لالچ رہتی رہیں گی. گرید یا لالچ، ارے بھائی کیا نہیں تھا جنت میں کھانے کے لیے.
وہ گندم کا پیڑ تھا، درخت تھا کہ وہ سیب کا درخت تھا، کوئی ایک پیڑ تھا جدھر جناب آدم کو ہوا کو نہیں جانا چاہیے تھا یا نہیں کھانا چاہیے. تو انسان کے اندر جو گرید ہے، لالچ ہے، جو اس کے اندر ہرس ہے، وہ انسان کو مجبور کرتی ہے اس کے پاس وہ سب کچھ ہے. ابھی میں نے ادھر دیکھا، آپ سے بھی شیئر کر دوں اس کو، کسی نے میری بات بہت اچھی ہے کہ ایک کیڑا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے، اسے گوبر کی بو بہت اچھی لگتی ہے. لیکن یہ بھی ہے عجیب بات ہے کہ کسی کو خوشبو پسند ہوتی ہے، کسی کو بدبو پسند ہوتی ہے. اب جن لوگوں کو ذکر محمد و آل محمد اچھا نہیں لگتا، آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں. ویسے ہی یہ گوبر کا کیڑا ہے، اس کو گوبر کی بدبو پسند ہے، اسی پر انجوائے کر رہا ہے، وہ اس سے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو وہ صبح نکل جاتا ہے، وہ گوبر کا پورا گولا بناتا ہے، پورا اسے گھسیٹ کے اپنے سوراخ تک لے جاتا ہے جو بل ہے اس کا، مگر بل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے. بہت اس کی کوشش ہوتی ہے شام تک اس کے لے نہیں جا پاتا، آخر میں خود چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو بتانے والے نے رائے دی تھی کہ بالکل آدمی بھی گوبر کا کیڑا ہے، اس دنیا میں یہ اکٹھا کرو، یہ رکھو، وہ رکھو، وہ رکھو، سب ہوتا ہے. اور آخر میں اطلاع دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا گھر چھوڑا، شاید 2 لڑکے ہیں ماشاءاللہ، آزاد ہوگا، لڑکیاں نچیوں ہے، اتنے پچاس چھوڑی، اتنا پیسہ چھوڑا، مگر گیا اسی طرح سے جیسے گوبر کا کیڑا دن بھر کام کرتا رہا، لیکن آخر میں بغیر اس گوبر کے گیا. تو اگر یہ انسان اور ہیومن بینگ ریئلائز کر لے کہ اسے کیا لے کے جانا ہے، لے جا سکتا تھا، ذرا سی عقل لگا دیتا تو لے کے چلا جاتا، خرچ کر دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کسی غریب کی مدد کر دیتا، کسی دوسرے کام میں لگا دیتا. اچھا یہاں تو جو نیک کام کیا جاتا ہے اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. آپ غور کیجیے، کر رہے نیک کام، شیروں کی مجلس میں حصہ بانٹنا ہے، اچھا کام ہے؟ ہاں بالکل اچھا کام. فلاں صاحب نے جیسا بانٹا تھا اس سے بہتر ہونا چاہیے، سب پڑھ کے ختم ہوں گے. کیونکہ آپ بتائیے، اگر کوئی آدمی ماشاءاللہ سب نمازی تشریف فرما ہے، مسجد میں کھڑا ہو اور یہ سوچے کہ میری نماز سب سے نہیں، یہ برابر والے سے اچھی ہے، تو میری جیسا روزہ میں رکھتا ہوں ویسا تو کوئی نہیں رکھتا، جتنے روزے میں رکھتا ہوں یہ سب ثواب کے کام ہے، کوئی اس میں اللہ کا کام تو ہے. میں شیخ سعدی کے لیے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں میرے والد کے زمانے میں، میں بہت چھوٹا تھا، مجھے لے کے ایک سرائے میں، وہ زمانے کے ہوٹل ہوتے تھے اس میں ٹھیک ہے، اور عادت تھی وہ نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تہجد کے لیے. تو انہوں نے مجھے بھی جگایا اپنے بچے کو ٹریننگ دینے کے لیے. میری بھی عادت تھی کہ میں اپنا اٹھاتے تھے، ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، سب سو رہے تھے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا. تو پہلے میں نے اپنے بابا سے کہا کہ کیسے لوگ ہیں سو رہے ہیں، کاش یہ نماز شب پڑھتے، نماز تہجد پڑھتے، کاش. پہلے میرے بابا کہتے تھے کہ والد کاش تم بھی سو رہے ہو. صفا ہو گئے، کہتے کاش تم بھی سو رہے ہوتے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھی. کہا اگر سو رہے ہوتے تو اتنے لوگوں کی غیبت کرنے سے بچ جاتے، جبکہ یہ جو سو رہے ہیں کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمہارا مستحب عمل تھا، نہیں کرتے ہیں، تم ان کی برائی کرنے سے بچ جاتے ہیں اگر تم سو رہے ہو. اس سے تو بہت اگر آپ اور ہم ثواب بھی جو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ثواب بھی اکٹھا نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اور نہیں اچھے سے اچھا کام کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی بہت ہی عمدہ افطار کرواتا ہے رمضان میں روزے داروں کو، اچھا تھا وہ بہت عمدہ ہے، مگر مطلب مستقل مسکرا رہا ہے کہ سب سے اچھا میرا ہی رہا. 29 تاریخ کو اسی لیے کرواتے ہیں، 30 کو تو اس لیے نہیں کرواتے کہ فطرہ واجب نہ ہو جائے. 29 تاریخ کو اس لیے کروانے کا 28 تک دیکھ لیں کس نے کیا کیا ہے، تو پھر میں 29 کو وہ کام کر دوں. یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. کسی کی 3 دن کی روٹیاں پوری جنت کھینچ کے آ سکتی، پوری جنت کھینچ کے آ سکتی. وہ کوئی پڑھتا ہے جو تم 1 لاکھ کرو، 2 لاکھ کرو، 10 لاکھ کرو، نیت تمہاری باقی نہ ہونی چاہیے. نہ کہتے انسان میں یہ جو کوالٹی ہے کہ وہ جب الٹتا ہے تو اسفل سافلین، نیچے والی میں
دستہ چلا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہے تو اثر تفریح پر عقل ہے، علم ہے، اور علم جتنا بڑھے گا اس کے اعتبار سے عقل بڑھے گی. علم کے سلسلے میں بار بار علم، مگر علم کی خرابی میں آپ سے علم میں بھی ہے. اگر دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، ریلیجن نہ ہو اور علم ہو تو علم گمراہی کی طرف لے جائے گا، صحیح راستے کی طرف نہیں لے جائے گا. خطرناک. آپ آئیے جو اسٹون پیریڈ کہلاتا ہے ہماری خود میں پایا پاشان یوگ، جس میں آدمی پتھر سے روائی کرتا تھا، پتھر تھا اس کے پاس. ایک آدمی پتھر سے کیا کر لے گا؟ ہم نے غصہ آ گیا، ہم نے پتھر اٹھا کر کے دوسرے کے ساتھ مارا، وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا. اتنے ہی تو کر سکتا تھا. 1945 میں ٹرومین امریکہ کا جو پریسیڈنٹ تھا، اس نے 2 بم گروائے جاپان میں، ایک ہیروشیما پر، ایک ناگاساکی پر، انڈے کے برابر کے ایٹم بم. وہ دونوں شہر منٹوں میں ختم ہو گئے. یعنی انسان کا علم ترقی کر کے تو یہ اگر ایک انڈا گھسیٹ کے کسی کو مار بھی دیتے، اوپر سے مار دیتے تو وہی تو مرتا، ایک آدمی مر جاتا ماننے میکسیمم. مگر اس میں کیا کیا، 2 شہر آج تک ان کے اثرات باقی ہیں. یہ بھی نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، وہ نسلوں میں اثرات باقی ہیں. تو جتنی ترقی علم کی کر رہا ہے، اگر اس کے پاس وہ دین اور ریلیجن نہیں ہے، وہ کنٹرول نہیں ہے، تو یہی علم اس کو اور خطرناک راستے پر لے جا رہا ہے. ہمارے قوم میں خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، نہیں امید کرتے. علم کی ترقی کے ساتھ ہر جگہ بے ایمانی بڑھتی ہے، بے ایمانی بڑھتی چلی جاتی ہے. جس کے پاس علم کم ہے، کیا کرتا تھا پہلے؟ ڈاکو جو جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کسی کے گھر میں دوسرے جا کے لوٹ لپاٹ لیا، لے کے چلے آئے. اب آج بھی اس میں ڈاکٹر صاحبان جو بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ ان سے دعا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں اور نہ کرتے بھوک لیجیے. صحیح ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہیں بلا وجہ ہی ٹیسٹ کروائے دے رہے ہیں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، آپ بڑے بڑے ہاسپٹل دیکھیے، اسٹنٹ پڑھنا نہیں چاہیے، ڈروا رہے ہیں. ایک پڑھنا چاہیے، 3 اسٹنٹ پڑھ گئے. تو آپ بتائیے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ بدتر ہے؟ یہ ان کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے یہ اپنے علم کو مس یوز کر رہے ہیں صرف داہے کے لیے. کیا چیز کمائیں گے؟ دولت. تو دولت کہاں لے جائیں گے؟ شمشان لے جائیں گے، قبرستان لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایسے ڈاکٹروں کی مثالیں بھی موجود ہیں جن کو ان کے چیمبر میں گولی مار دی گئی. تو دولت گئی، لے کے گئے، یہیں چھوڑ کے گئے. ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب جیسے ڈاکٹروں کی مثال موجود ہے کہ لوگ آج تک یاد کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کیسے خدمت کرتے تھے، کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے عرض یہ کرنا ہے کہ جب آپ اور ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علم کی ترقی کے ساتھ یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا نفس پاکیزہ نہیں ہوا، اس کی کانشنس میں درستگی نہیں آئی ہے، تو یہی علم اس کو بجائے سیدھے راستے پر لے جانے کے ٹیڑھے میں گھمائے گا اور سب گھما دے گا. سب. میں اسی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں. وکیلوں کے لیے عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ داؤ دے دیتے ہیں، مگر ڈاکٹروں کو تو مسیحا سمجھا جاتا تھا. اور ہمارے ہندو بھائی تو اس سے کہتے ہیں بھگوان ہے، اور پیر پکڑ لیتے ہیں کسی وقت کوئی اس نے کچھ ٹھیک کر دیا، وہ کر دیا، آپ بھگوان کی طرح ہیں، ہے نا. تو جو آدمی بھگوان جیسی پوزیشن پر رہے، جو مسیحا کی جگہ پر آ رہا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیز ہے. اس لیے قدرت نے دیکھیے قرآن میں بھی اس کی فکر کی، اور پھر ایسے نمونے لا کے رکھتے کہ کیسے انسان ہونا چاہیے، پاکیزہ نفس انسان کیسے ہونا چاہیے، یہ لا کے رکھتے ان کی. اچھا وہ اسی لیے زندہ ہے. آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے معاشرے کو، وہ معاشرہ دیکھ لیے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا. یہ آپ ہمیں بتائیں کہ بس لے لے کے یہی 10 5 20 25 30 آدمی سے جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد تھی، کوئی موجود نہیں. کربلا میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کو پولی دے دی گئی ان کا ذکر ہو رہا، مگر لاکھوں لوگ تھے وہاں پہ، لاکھوں. خود کوفے کی آبادی لاکھوں میں تھی، تو آج تو کوئی ذکر نہیں ہو رہا. تو باقی تو نہیں ہے، نہ ان کی زندگی باقی ہے، نہ ان کا مال باقی ہے، نہ ان کا اسٹیٹس باقی ہے، ہر چیز ختم ہو.
تو حضرت کیا کرے؟ اچھا وہ تو ابھی اللہ کے جو حساب ہونا ہے اسے کہا بھی ہے کہ ختم ہی ہوا، پھر وہ احکام الحاکمین ہے، پھر حساب کرے گا. یہ تو وہ ہے کہ قانون بنایا اور قانون کو کسی نے فالو نہیں کیا، اس کے بعد وہ چھوڑ دیں. تو کہہ رہا کہ میں ترقی کر بہترین صاحب پر پیدا کہ تم سے ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ تمہیں علم دیا، تمہیں عقل دی، تم نے اپنے علم سے اضافہ کیا، اب ہم تو اپنا اختیار تمہارا اختیار دیکھنا چاہتے ہیں ہماری راہ میں کیسے آئے گا. آج بتائیے اور غور کیجیے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی ٹھیک ہے کہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہوں تو آپ تو آئیڈیل پرسنالٹی ہے، آپ کو اللہ نے اشرف انبیاء بنا کے بھیجا ہے. اشرف آپ ایک بہترین شاگرد کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ آدمی ہے جس کی تربیت اللہ کے رسول نے کی. امیر المومنین حضرت علی بن ابی بچے بیٹھے ان سے ایک بات کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجیے ہم لوگوں کو جیسے ذاکر کہتے ہیں تو وہ معصوم ہیں اور یہ ہیں. دیکھیے وہ معصوم دوسرا ہوتا ہے جیسے فرشتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان میں خواہش نہیں ہوتی. نہیں، یہ معصوم جو ہوتا ہے اس کا شعور جو ہوتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے کہ یہ غلط سوچتا بھی اپنے شعور سے. حدیثہ بچے بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ تم یہاں سے نکلو گے نالی سے پانی پیو گے، نکال کے میں تمہیں گلاس دیتا ہوں جاؤ وہاں سے نکالو اور پیو، تیار ہو؟ نہیں. کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ گلاس نالی میں یوں ڈالو، پانی نکالو اور پیو. اس میں تمہاری طاقت تو کوئی کمی ہے نہیں، ہو سکتا ہے لیکن کرو گے نہیں کیونکہ تمہارے پاس یہ سینس ہے. کوئی پاگل ہوگا تو وہ بے شعور آدمی یہ کام کر سکتا ہے، تم نہیں کرو گے. اسی حساب سے سمجھو کہ جو معصوم کا سینس ہوتا ہے وہ اتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے کہ اس کا سینس اس کو بھی دوبارہ نہیں کرے گا کہ وہ خود روٹی کھا لے اور فقیر کو بھول جائے. وہ بھوکا ہو گئے افطار کر لے گا مگر اپنی روٹی دے دے گا کیونکہ اس کا سینس خود اس کے اختیار سے کوئی کمی نہیں تھی. وہ کہہ رہا دیکھے آپ سنتے رہتے مسکین نے آواز دی میں مدینے کا ایک مسکین ہوں والے روزہ رکھا گیا ہے، دن بھر محنت ہوئی ہے اور آپ کیا کہ روزہ نہیں ہے. میں تو اپنی خدا کا شکر ہے، آپ دعا فرمائیے کہ بھائی سال کی رقم میں ہر بار ڈرتے رہتے ہیں مدرسہ میں جاتے ہیں لیکن ہمارا روزہ عجیب قسم کا ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی اللہ کس کاؤنٹ میں رکھتا ہوگا کیونکہ ہم رات اطمینان سے گزر جاتی ہے، اس کے بعد ہم جب سوتے ہیں اے سی لگا کے تو 1:30-2 بجے اٹھتے ہیں. دن میں ظہر کی نماز پڑھی اور شام کی تیاری ہونے لگی تو یہ روزہ ہو گیا. پہلے بیٹھ کر روزہ چکی بھی پیسی جا رہی ہے، پہلے بیٹھ کر روزہ کے جا کر کے کھیت میں کام بھی ہو رہا ہے، روٹی بھی تیار کی جائے رہی ہے. آج کی طرح کی روٹی ہے، چکی میں آٹا پیسا جائے گا، تنور کے اندر روٹی لگائی جائے گی. تنور میں کہتا ہوں میں نے پڑھا ہے اس زمانے میں پھوپڑی تک نہیں تھی، ابھی ڈیولپمنٹ اتنا نہیں ہوا. اہل بیت چاہتے ڈیولپ کرتے تھے مگر وہ دنیا میں یہ تک پھوپڑی اور بیگم بنانے کے لیے نہیں آئے، آدمی بنانے کے لیے آئے تھے، انسان بنانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے تو اس حالت میں روٹی ہے کوئی چیز رکاوٹ ہے، وہ کہہ رہا میں مسکین ہوں میں چھوڑو تم نہیں. ہم ہی لوگ اگر کتنے ضروری ہے ہر آدمی کی بات کے اوپر آپ کسی چوراہے کے اوپر رک جائیے، کہیں الہٰباد میں لکھنؤ میں کہیں بھی رک جائیے، آپ دیکھیں گے 10-10 آدمی دوڑ پڑتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک کی مدد کر دی. پھر انہوں نے سب نے روٹی دے دی اپنی، یہی تو آپ نے اور ہم نے سنا ہے. یہ اس کا شوق ہے کہ اصل تقریب پر جن لوگوں کو آئیڈیل بنا کر کے رکھا ہے خود سے نہیں کہ ایک فرشتہ آیا اس نے اہل بیت کے ہاتھ کو ہمیں نہیں دکھ رہا تو جبرائیل نے زبردستی روٹی سے پکڑوائی اہل بیت سے اور قدم ان کے اوپر اللہ لے جاؤ تو اس نے جب دے دیا تو کیا آئے خدا ایسا تو نہیں ہوا نا کہ نہیں ان کا اختیار تھا. اگر اختیار نہ ہوتا تو قرآن کہتے ہی نہ سب جتنی تعریف کی انہوں نے روٹی دے دی. اچھا ایک دن بائی چانس ہو گیا، اب دوسرے دن دوسرا روزہ جو ہے وہ بغیر سحری کے ہے، لیکن کچھ کھایا نہیں، پانی سے افطار ہوا. پھر یہی اب کی وہ اچھا وہ بھی شاید تھکا ہوا ہے کوئی ٹھیک افطار کے وقت آتا ہے جس وقت بالکل ہائیسٹ پوزیشن ہوتی ہے. بھائی میں تو دیکھتا رہتا ہوں بہت سی جگہوں پر مسجدوں میں افطار کے وقت پر جو روزہ دار روزہ کھولتے ہوتے چائے اور شربت پر ہو جاتے ہیں آپسی پہلے کون. وہاں پر یہ ہے کہ وہ ہے میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں،
देती है। اس کا مطلب یہ کہ ان کا سینس اتنا بلند ہوتا ہے، ان کا شعور اتنا باریدہ ہوتا ہے، اتنی بلندی پر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے کہ کون سا کورس آف ایکشن، کون سا عمل بہتر ہے، جو بہتر ہوگا وہ بہتر ہی کو اختیار کریں گے، اس سے کمتر والے کو نہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ، اٹ از مور امپورٹنٹ، اٹ از موسٹ امپورٹنٹ، تو وہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہوگا اسی کو اختیار کریں گے، اس والے کو نہیں کریں گے۔ یہ ہے جس کو آیت اخیر کہہ رہی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارا سینس اتنا بلند ہے۔ صلوات بھیجو بس آپ کی رحمت کا کرتے ہوئے بات کرتے چلی گئی، وقت کے اندر ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تھا کہ ایسے آئیڈیل آپ کے سامنے رکھتے جسے میں نے نہیں کر سکتا۔ جب 4.5 سال کی ان کی حکومت ہوئی، اب حکومت ہمارے کیا کرتی ہے، اب وہ میں یہاں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کھانے کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، کپڑوں کا انداز کیا ہو جاتا ہے، رہنے کا انداز کیا ہو جاتا ہے، زبانی اپنے کو بارمان پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن عملاً آپ دیکھیے تو یہ سب کرتا رہتا ہے اور یہ سب ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ بجلی جاتی کیسے ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسی پھر کیسے ہوتا ہے۔ بجلی کے کٹ کے تو ہم لوگ بندہ ہوگا نا، دوسرے کو نہیں ہوگا۔ امیر المومنین کیا ہے کہ آپ نے آخری زمانے میں پوچھ لیا ہے 4.5 سال کی حکومت میں، جس میں بڑی بڑی لڑائیاں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، خارجیوں کی مستقل حرکتیں ہیں، یہ تمام چیزیں، اس کے بعد بھی آپ نے کتنی فلرش کر دی، اس دنیا کو کتنا بلند بنا دیا، اس اپنے آس پاس کے ماحول و معاشرے کو۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود پوچھا ہے، جارج ڈاف کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے جو کرسچین ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ابھی وہ بات شاید آ گئی ہے تو کہتے ہیں، تو جس نے کتاب لکھی، جارج ڈاف کی کتاب اردو ترجمہ بھی ہے، میں جو ہوا ہے، اصل تو عربی میں لکھی گئی کتاب۔ تو جارج ڈاف کا آپ نے پوچھا ہے کوئی تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو تو میری حکومت میں شام کو بھوکا سو جاتا ہو، جتنی میری رعایا ہے اس میں سے کوئی؟ آپ آج پوچھ لیں، امریکہ والے پوچھ لیں، انڈیا والے، جس کا جی چاہے پوچھ لیں، سینکڑوں بھوکے بھی چلانے لگیں گے کہ ہاں ہم ہیں۔ ایک آدمی نہیں بولا، سب لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو خارجی بھی تھے، وہ سب آپ کی طرح کے نہیں تھے کہ مولا کی بات ہے تو سب بات بھیج دیجیے، نہیں، وہ خارج تھے۔ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا بعد میں بھی کسی نے نہیں کہا کہ بعد میں پتہ چلا کہ 10 آدمی ایسے تھے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس لباس نہ ہو؟ نہیں۔ کسی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہو؟ نہیں۔ کوئی ایک آدمی تب حضرت نے فرمایا یہ کرتا ہے، جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں یہی پہن کے آیا تھا، اس میں اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں، اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں کہ آپ مجھے خود شرم آتی ہے کہ جب میں درزی سے کہتا ہوں، ٹیلر سے کہتا ہوں اس میں ایک پیبند لگا دے تو لوگ کہاں پیبند لگا دے؟ جو لوگ ہائی آئیڈیلز رکھتے ہیں ان کی بھی شریعت۔ اور فرمایا اگر تمہارا امام تم سے اسی کرتے میں رخصت ہوتا ہے اور سمجھنا کہ اس نے ہم نے امانت کو ادا کر دیا، اور اگر کرتا بدل گیا ہے تو سمجھنا خیانت کی۔ جن کا آئیڈیل اس لیول پر ہو، قرآن ان کو لا رہا ہے سامنے، رسول اللہ ان کو لا رہے ہیں، ان کی زندگی دیکھو۔ یہ ہم لوگوں سے بھی چاہ رہے ہیں کہ لپ سروس نہ کرو، خالی زبان سے تعریف ہو رہی ہے تمہاری، تو ہونا ہی چاہیے، اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرو، اس طرح پڑھنے کی کوشش کرو۔ امیر المومنین کی شہادت ہوئی کچھ دنوں کے بعد جب آپ بیٹھا تو کہنے یہ کہ ایک ایسا معاشرہ بنا ہے، اچھا جس آدمی کے نفس کو کتنی بلندی پر لے گئے، یعنی آپ کا باطل ہے، اس کے لیے کہا کہ اس کو دیکھو اگر میں بچ جاؤں گا تو میرا اختیار، لیکن اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کو ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ کام کی اجازت نہیں، کیونکہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے۔ ہمیں وہ مولا اس نے زہر میں بجھا کے ضرب لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ لاش کو مسئلہ نہیں کرنا، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کٹھنا کتا بھی ہو مارنا پڑ جائے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ آخری آپ کیسے بتانا میں دیکھیے آخری پیراگراف بنی عبد المطلب۔ اب دیکھیے ایک اس طرح کا معاشرہ جس وقت کو گرفتار کر کے 2-3 دن رکھا گیا ہے تو امام حسن کے پاس تھا، حضرت نے فرمایا تھا یعنی ہیومن بینگ، انسانوں کی انسانی حقوق کیا ہے،
جس جیسے بستر پر تم سوتے ہو ایسے ہی بستر پہ سے سلانا، جو کھانا تم کھاتے ہو ابن ملجم کے لیے اس کو بھی کھلانا. کیا ہے دوست کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتل کی بات ہو رہی ہے. قاتل تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انہوں نے جو یہ میں کہہ رہا ہوں، انسان جب گرتا ہے اس اسفل سافلین والی منزل کے نیچے چلا جاتا ہے. جب بلند ہوتا ہے دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں رکھا ہوگا. فرشتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ہم نے ان کے پاس خواہش نہیں، تب اس آدمی کے پاس خواہش ہے. تو بس جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس خانوادے سے جو لوگ نکلیں گے، جو آئیں گے، ان کے دماغ میں کیا کیا تصورات ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کس فکر کے ساتھ آئیں گے. اسی لیے ضرورت ہے ان تذکروں کی، ضرورت اس لیے انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی تعریف میں تھوڑا مزہ آئے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ کم سے کم تھوڑی دیر رک کر کے ہم سوچیں تو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی ویسی ہے جیسی وہ چاہتے ہیں یا ایسی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ چھاتروں میں بچے بنائیں، کمٹمنٹ کریں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم کوشش کریں گے، ہم جیسا وہ چاہتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں گے. آپ اپنا قدم آگے بڑھائیے، ان سے بڑھ جائے. اور ٹریننگ انہوں نے کی ہے. اگر میں کہتا ہوں آپ کی زحمت وقت کے اندر تمام ہو جائے تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اسی اسکول آف تھاٹ کی بات ہیں، الگ سے پوچھیں شور ہے. اچھا میں آپ حضرات تشریف فرمائیں. سب لوگ ہم لوگ بیٹھ کر کے تشہد میں عادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دی جاتی ہے. یہ گواہی مسجد میں دینا، گھر پر دینا بہت آسان ہے. زیر خنجر یہ گواہی بہت مشکل، بہت مشکل. عام حالات میں نماز بہت ہو جاتی ہے، وہ ہماری ٹرین چھوٹ جائے تو دیکھیے نماز کیا ٹرین پکڑنے کے وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، پورا دماغ سے لگا ہوا ہے. کیونکہ بعض اوقات تو کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں جو بیچارے نیا جوتا پہن کے آتے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی جوتا ہی گھوما کرتا ہے کہ بعد میں یہ نہ جائے یہ حالت. اور جو آدمی اس مندر کے اوپر آپ بتائیے راستے میں پانی کیسی چیز ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، میں تو اپنے دل پہ اور اپنی کیفیت کے حساب سے اندازہ کرتا ہوں کہ آدھی مدت پانی ٹرین راستے میں خراب ہو گئی. ٹرین راستے میں آ رہی تھی کانپور اور الہ آباد کے بیچ میں پھنس گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، انجن فیل ہو گیا. وہ بولا کہ بیچارہ کوئی پانی چاہ رہا ہے اس پاس نہیں، ہم اپنا آدھی بوتل چھپائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کب انجن بنے گا. ابھی تو احتیاط نہیں لگی، روزہ رکھنے کے آدمی 8-10 گھنٹہ کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر صرف اپنی آدھی بوتل بچانے کا چکر پڑ جاتا ہے. پورا کا پورا لشکر آیا ہے، مزاج کرسی کے لیے نہیں آیا، گرفتار کرنے کے لیے آیا، لے جانے کے لیے. دشمن کی طرف سے آیا ہوا لشکر ہے. پیاس سے زبانیں نکلی ہوئی. انہوں نے دیکھے بہت فرق ہے. جو مسکین و یتیم و اسیر آئے تھے خانہ سیدہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا دو. یہ تو اس قابل بھی نہیں رہ گئے تھے کہ کہتے کہ میں پیاسا ہوں. پیاس ایک تو امام نے ان کی کیفیت ہی خالی دیکھی ہے اور کہا پانی پلا دو. آپ کے ساتھ جو چاہنے والے ہم نالے ہیں جو آپ کے ساتھ چاہے، ہمارا راستہ ایسا ہے نہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اور ہم ایسا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ عورتیں ہیں، اپنے لیے نہیں کہا، ان بچوں کے لیے کیا ہوگا. اگر ہماری ضرورت کل ہوگی، ان کی آج ہے، تو اب اپنی آج کل کی ضرورت کو ان کی آج کی ضرورت پر کیسے مقدم کریں. پلا دو. اچھا چلیے پلا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ کیا چیز کیفیت کیا پیدا ہوگی جب ان کو پلا دو. اور پلانے میں بھی ہمارے عزیز تھے، ہمارے بڑا بزرگ تھے اور اللہ بھائی بہت موقع رحمت کرے. تو کہہ رہا وہ علی ابن طاہر محاربی ظہور کے لشکر کا سپاہی ہے. وہ کہتا وہ اتنا بدحواس تھا کہ جو وہاں پر وہ کوئی سبیل تھوڑی لگائی گئی تھی تو پانی پلانے میں جلدی جلدی پلاؤ تو مشکلوں سے پانی پلایا جاتا تھا. مشکلیں کھلے ہوئے تھے تو کہا میں منہ کی طرف مشکلیں نہیں لے جا پا رہا تھا، میں کان کی طرف لے جا. اور امام حسین بیٹھے دیکھ رہے تھے، خالی یہ نہیں کہ پلاؤ جا کے لیٹ گئے، نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں تو آدمی سبیل کا انتظام کر کے مطمئن ہو جاتا ہے لوگ پیئیں گے، اور امام بیٹھے تھے. اور اس سے انہوں نے کہا بھائی
تو وہ خود کہتا ہے کہ پتا نہیں مجھے فرق نہیں معلوم، تو انہوں نے جو عربی استعمال کی وہ حجاز کی عربی تھی، وہ سمجھا نہیں، دوسرے علاقے کا آدمی تھا، وہ عربی زبان میں فرق تھا، نہیں سمجھا، جب نہیں سمجھا تو امام کہتے ہیں کہ وہ خود اٹھے آئے مشکلے کا کہانا درست کیا. ابھی میں کہا مہارے بھی ہوئی میں لشکر سپاہی لیتا مجھے خود پلایا، جب تک میں سیر نہیں ہو گیا کھڑے رہتے مشکل کریے چلیے میں کہتا ہوں. اس کے بعد حکم دیا کہ گھوڑوں کو پانی پلائے، جانوروں کو. بھائی ہمارے جانور نہیں ہیں، یزیدی فوج کے آدمیوں کے جانور ہیں، وہاں ہمارے تمہارے کا نہیں خیال ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ پیاسی ہے، یہ جانور پیاسے ہیں. اور جانوروں کے لیے حکم دیا جب تک 3 مرتبہ پانی سے منہ نہ اٹھا لے، کیونکہ وہ سیر ایک دم سے نہیں پیتے، تب تک پانی نہ ہٹایا جائے. یہ ان کا اسٹیٹس ہے، یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے، جس کو میں کہتا ہوں آسان تقویم. یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جیسا خلق کیا انہوں نے اس سے اوپر لا کر کے منزل تک معاملے کو ختم کیا. میں کہتا ہوں اگر ان کی لافٹیسٹ ہائٹ ہے، اتنی بلندی جو ہم کو نظر آتی، وہ اس جگہ پہ دکھائی پڑتی ہے کہ کربلا میں ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا. ذرا سا کوئی بھائی کسی بھائی پر احسان کرتے، کسی مومن پر کوئی احسان کرتے، اور جواب میں ادھر سے کسی موقع پر کوئی زیادتی ہو جائے تو کہے بغیر نہیں رہتا. امام حسین نے خود آپ نے مرثیہ میں سنا ہے کہ جناب امام حسین نے کہا ہے کہ ایسے ایسے میں نے پانی پلایا. آپ تلاش کر دیجیے مقتل میں بتائیے کہ کہو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا تم مجھے پیاس. پانی کا کو مانگا ہے آپ نے، کیونکہ پانی مانگنے سے ان کے ظلم کو ظاہر کرنا مقصود تھا، مگر پانی کے سلسلے میں نہیں کہا. بس آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ گواہی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ لوگ ہیں کوئی یقیناً اسفل سافلین کی منزل بھی کربلا میں دکھائی پڑ جائے گی کہ سامنے کھڑے ہوئے لوگ تھے. اچھا دیکھیں جب آدمی خراب ہوتا ہے بدلتا ہے، اسی کیفیت بالکل یہ مستند روایت ہے مختلف میں کہ جس وقت خیال و ذہنی رکنے لگے تو یہ آدمی جناب فاطمہ کبریٰ کے پیر میں خلخال ایک چاندی کا زیور ہوتا تھا، تو وہ نکالنا چاہتا تھا پھیلا کے اور رو رہا تھا، رو بھی رہا تھا. تو جناب فاطمہ کبریٰ نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا تم اہل بیت کی مصیبت کرو. کہا کہ خلخال کیوں اتار رہا ہے؟ کہا میں نہیں لوں گا کوئی دوسرا لے جائے گا. یہ چوری کا ایک جواز، بے ایمانی کا جواز کہ میں نہیں لوٹوں گا، ہم خود سے نہیں لوٹیں گے کوئی دوسرا لوٹ لے جائے گا، ہم زکات دیں گے وہ صحیح جگہ پر جائے گی نہیں. یعنی ہر ناجائز کو جائز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ضائع ہو رہی ہے تو چلو ہم ہی لے کے چلے جائیں. اگر کوئی مال لوٹ رہا ہے، کوئی باپ لوٹ رہا ہے تو چلو ہم بھی لوٹ لیں. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے. الباب کرم بس میں کہتا ہوں امام صاحب اسلام نے اس منزل پر لا کر رکھ دیا کہ جہاں واقعی آپ اس قابل ہیں بھی کہنا ہے کہ آپ آدم کے وارث ہیں، آپ نوح کے وارث ہیں. یعنی جتنے انبیاء تھے آپ نے سب کی عظمتوں کو، سب کی فکر کو اور سب کی وراثت کو بچایا. یعنی یہی ہم سے تقاضا جو ہے دین کا، یہی تقاضا ہے کہ ہم آخر میں تمہیں پہنچنا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہ ہو. اور تم تو وہ ہو جو اللہ کے عادل کے قائل ہو. اللہ عادل ہے اور عادل کوئی حکم دینے کے بعد عدل کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. تو تمہارے لیے تو خاص بات کہی جا رہی ہے کہ ہوشیار رہو اس معاملے میں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اتنا وجود دیا، تمام چیزوں کے اوپر بلندی دی. بس امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں وہ اسٹینڈرڈ پیش فرما دیا جس کا جواب نہیں. اسی لیے بات کو ہمیشہ کربلا میں سے ختم کیا جاتا ہے کہ ہمارے کیسے بھی خراب حالات ہوں ویسے نہیں اور نہ کبھی ویسے ہوں گے. تو ان خراب حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام ایک سورس آف انسپریشن ہمیشہ ہمارے رہتے ہیں. اب بتائیے ایک آدمی رخصت ہو رہا ہے، ابھی ماشاء اللہ ہمارے دوست خان صاحب نے پڑھا جناب فاطمہ زہرا کے خط کے حوالے سے پڑھا. لیکن آپ بتائیے وہ واقعات تو سب گزرے نا کہ جناب علی حضرت کی قبر بنا چکا ہے آدمی. یا یہ میں اپنے حوالے سے نہیں، انہی کے بزرگ جو ہمارے مرحوم تھے ان کے بزرگوں میں سے جو فلسفی کے پروفیسر تھے اس میں ان کا ہے واقعہ حیدر مہدی ہزوری کے استاد تھے مرحوم کے. تو وہ پڑھتے تھے یونیورسٹی کے علاوہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ہندو.
وہ کچھ بایولوجی یا باٹنی یا کسی ڈپارٹمنٹ میں تھے، دوستی تھی ان کی. تو واقعہ کربلا کے زمانے میں وہ اکثر کلاس میں ذکر کرتے رہتے تھے واقعہ کربلا کو. خیر ان کو معلوم ہوا، ان کا آپ ہمیں بتائیے، ہم کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ اس آدمی کو کب تک کھڑا رہنا چاہیے. تو انہوں نے امام حسین کے حالات بتائے کہ اتنے دن کے بھوکے تھے، اتنے پیاسے تھے اور یہ تھا وہ تھا، سب بتایا. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اس کے بعد کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ کہا کہ وہ عرب کا مضبوط انسان ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے بعد اس قابل نہیں رہ جائے گا کہ کھڑا ہو. جوان بیٹے کا اس نے کا پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنی کیلوریز جس میں ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہی ختم ہو جائے گی. اور بات ان کی پروفیسر صاحب کی بالکل صحیح تھی. یہاں تو ایک موت ہو جاتی تو پیروں میں قوت نہیں رہ جاتی آدمی. ایک موت نہیں ہو گئی. اچھا یہ امام حسین کا اتنا سینس، کیا جون کی شہادت ان کے کوئی معمولی شہادت کیا ہور کا رخصت ہو جائے گا کوئی کام تھا ایسے چاہنے والے جس میں اٹھ جائے اس کی کیا کہتے تو کہا کہ نہیں. جب اس کا جوان بیٹا مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ اپنے 6 مہینے کے بچے پر لے کہتے پروفیسر صاحب کہتے کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا. میں سوچ نہیں سکتا کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو اس طرح سے ہو. نہیں پتا تو نہیں ہوا. جب بچہ شہید ہو گیا تو اس کی قبر بنے، اس کے ساتھ چھوڑا آ کر کے رخصت ہوا. تب آدمی اس قابل نہیں ہے. کہا نہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا، میدان قتال پہ آ گیا اور کہا کیا کون ہے جو مقابلے کر کے لیے آئے اور 3 حملے کیے تو کبھی ادھر بھاگتے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تھے. اور امام فرماتے تھے اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ ان کے نسل تمہار سے مقابلہ کرنے کی طاقت کو اکٹھا کرو. میں کہتا ہوں یہ بات تو پروفیسر کو بتائی جا سکتی، مگر میرے مولا یہ بات تو میری سمجھ سے خاطر ہے کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ علی کے نام پہ آپ کو لوگوں میں شیر فاطمہ کا اثر تھا. مگر میرے آقا اس طرح سے آنا کہ سر پہ اپنی پیشانی ایک کربلا پر تھی، کیسے اپنے کو دبایا ہوگا ان تیروں میں کہ پیشانی ایک کربلا پر آ جائے. اور اس وقت بھی آپ کو احساس تھا کہ شمر نہیں، جب پشت کے اوپر آیا تو آپ نے کہا کون ہے جو ایسے بلند مقام کے اوپر آ گیا. یعنی کہ جو بات دوش پیغمبر پر آنے والی اور سر سجدے میں رکھا، مگر کوئی تصور باقی نہیں رہا. توحید کا جو سبق کربلا میں حسین ابن علی نے دیا اسے کون دے سکتا ہے؟ فرمایا الہی رضا مرضا کے معبود میں تیری مرضی کے اوپر راضی ہوں. کون ایسا بندہ ہو سکتا ہے تمہارے حسین ابن علی؟ یا اللہ ہماری صلاح مقبول کو، تمام اس ذکر کو، تلاوت قرآن کو سب کو قبول فرما. اور تجھے واسطہ ہے تیرے پاک نبی اور بلند مرتبہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پاک مطلع سلام اللہ علیہ اور بار اماموں کا پروردگار شہدائے کربلا کا. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں پروردگار ان کو ان کے مرحومین مقدمات سے بخش دے. پروردگار جناب محمد ظفر الحسن صاحب کے عباس مرحوم کی گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اللہ تعالیٰ ان کی دین میں لگا دے، ان کے تمام ورثہ کو صبر جمیل کی توفیق بھی دے، ان کے توفیقات میں اضافہ بھی فرما. پروردگار ہم سب کو شعور دے کہ تو ہمیں شمار فرما دے کہ ہم نے جو راستہ تھا محمد و آل محمد کا اس پر اپنا تعالیٰ آگے نمائیں. پروردگار جس طرح کے حالات ساری دنیا میں اس وقت میں پروردگار اس میں تمام مظلومین جہان کو محفوظ فرما. یا اللہ جو ہمارے بیمار ان کے شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. بارہا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو صحیح شعور عطا فرما، علم اور کی راستے میں پہنچنے کا. یا اللہ ہمارے امام کے لوگوں میں تعجیل فرما دے اور ان کے عوام اور صحابوں مثال میں قرار دے. آپ سے یہ بھی دعا ہے کہ دعا فرمائیں کہ ہمارے شعبان کی برکتیں حاصل ہوں اور صحت
سلامتی کے ساتھ ہمارے رمضان المبارک کی اتنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا موقع ملے. آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر میں التماس کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ انعام پر 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب میجر محمد ظفر الحسن صاحب ابن ابی عفان مرحوم کی حضور صاحب. اللهم صمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ایھا المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بالرجوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن مسرد راہب الخیر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنہ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجودک وجعل اللہ من سار بابانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات آپ ہمیں